بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشمس المعروف الکبریٰ، جادو کی قدیم اور پراسرار کتاب جسے آج تک کوئی مکمل نہیں پڑھ سکا۔ پراسرار کتاب کی حفاظت جنات کرتے ہیں۔ اس میں درجہ کالے جادو کے عملیات سے کوئی بھی شخص جنات کو قابو میں کر سکتا ہے۔ کوشش کرنے والے اکثر لوگ پاگل پن، مرگی یا جنات کے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی عرب ممالک میں اس پراسرار کتاب پر پابندی عائد ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ اسے شیطان کی کتاب کیوں کہا جاتا ہے اور اسے پڑھنے والے پاگل پن، مرگی یا موت کے گھاٹ کیوں اتر جاتے ہیں؟ آئیے اس کتاب کی پراسرار حقیقت کے بارے میں جانتے ہیں۔ 6 صدی ہجری کو عربی زبان میں لکھی گئی کتاب الشمس المعروف الکبریٰ روحانی عملیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جو عملیات کی دنیا میں ایک پراسرار حیثیت رکھتی ہے اور آج بھی متنازع ہونے کے باعث سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک میں پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ عام طور پر اس کتاب کے بارے میں معلومات رکھنے والے افراد یہی جانتے ہیں کہ اسے 6 صدی ہجری کے ایک عالم جو کہ روحانی عملیات پر خاصا عبور رکھتے تھے، اس نے قلم بند کیا تھا، جس میں روحانی عملیات، جنات کو قابو کرنے اور دیگر بہت سے عملیات موجود ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت سے وہی آگاہ ہیں جو یا تو روحانی علوم سے شدھ بدھ رکھتے ہیں یا پھر انہیں عربی زبان کے علاوہ عبرانی اور یہود کے زیر استعمال دیگر زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ اکثر عرب ممالک کے عوام کی جانب سے اس بات پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر روحانی عملیات کی اس کتاب پر ان کی حکومتوں کی جانب سے پابندی عائد کی گئی ہے۔ انٹرنیٹ پر موجود عرب ممالک کے بلاگرز، خصوصاً سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے، اس سوال کو بڑی شدت سے اٹھاتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے جواب میں عام طور سے دین اسلام کا گہرا فہم رکھنے والے حضرات کی جانب سے جوابات میں یہ موقف اپنایا جاتا ہے کہ چونکہ اس کتاب میں روحانی علوم اور جنات کو قابو کرنے کے علاوہ کالے جادو پر مشتمل کئی طریقے درج ہیں، اسی وجہ سے اسلامی ممالک کی حکومتیں اس کتاب کو اپنی سرزمین پر پھیلانے سے منع کرتی ہیں۔ یہ بات بھی انتہائی سرگرمی سے اٹھائی جاتی ہے کہ اگر اس کتاب کو لکھنے والے اپنے زمانے کے جانے مانے عالم دین تھے تو ان کی جانب سے روحانی علوم پر جنات کو قابو کرنے کے حوالے سے لکھی جانے والی اپنی کتاب میں کالے جادو کے طریقوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کتاب کے بارے میں پائے جانے والے عمومی سوالات اور اعتراضات اس قسم کے ہیں، لیکن اس کا ایک اور انتہائی اہم پہلو بھی ہے جس سے عوام الناس کی اکثریت لا علم ہے۔ رپورٹرز پر اس کتاب کے حوالے سے پائی جانے والی معلومات کے مطابق یہ کتاب لکھنے کے بعد تقریباً 100 سال تک کسی کے کام کی نہیں تھی، کیونکہ جو بھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو وہ پاگل ہو جاتا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو جاتے۔ 100 سال تک یہ کتاب فقط ایک نسخے پر مشتمل رہی، مگر بعد کے زمانے میں کسی نامعلوم شخص کی جانب سے اس کتاب میں کچھ کمی بیشی کرتے ہوئے اس کے کئی نسخے بنائے گئے تھے۔ چونکہ کتاب کے لکھنے والے کی جانب سے مذکورہ کتاب میں بعض ایسے طریقے ذکر کیے گئے تھے جنہیں استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی عام شخص انتہائی آسانی کے ساتھ مضبوط جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا، اس لیے جنات خود اس کتاب کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی اسے پڑھ نہ سکے۔ بعد ازاں ایک نامعلوم عامل کی جانب سے اس میں کئی تبدیلیاں کرتے ہوئے ایسے جادوئی نسخوں کو نکال دیا گیا تھا جن کی بنا پر جنات اس کتاب کی حفاظت پر خود مامور کیے ہوئے تھے، لیکن اب بھی کتاب میں موجود کالے علوم اور جنات کو قابو کرنے کے دیگر طریقوں کی موجودگی کے باعث کوئی بھی عام شخص اس پوری کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھ پاتا اور اس کی کوشش کرنے والے افراد پاگل پن، مرگی، جنون، جادو یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ علماء کی جانب سے احتیاط کو بروئے کار رکھتے ہوئے اس کتاب اور اس کے لکھنے والے پر انتہائی محتاط انداز میں تبصرہ کیا جاتا ہے، لیکن بعض ذرائع سے ملنے والے معلومات میں سے اس کتاب کے رکھنے والے کو براہ راست یہودی اور اس کتاب کو اسلام کے نام پر کفر کا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سمیت کئی اسلامی ممالک میں اس کتاب پر سخت ترین پابندی ہے۔ سعودی عرب میں جادو اور اس سے متعلقہ کتابوں اور چیزوں پر تبصرہ کرنے والا
آن لائن پورٹل اس کتاب اور اس کے لکھنے والے کے حوالے سے علماء کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، اس کتاب کے لکھنے والے امام احمد بن علی البونی 5ویں صدی ہجری کے اوائل میں پیدا ہوئے اور 6 ہجری کے اوائل میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس کا آبائی تعلق الجزائر کے شہر سے تھا اور اس کتاب کا تعلق فقہ دینی امور سے ہونے کے بجائے خالص روحانی علوم سے ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اللہ رب العزت کے اسماء کی صفات اور مختلف صورتوں کی صفات کے علاوہ جنات کو قابو کرنے اور ان سے نجات پانے کے طریقے ذکر کیے ہیں، لیکن یہ بات بھی خاص اہم ہے کہ اس کتاب میں بعض صورتوں کے درمیان عبرانی یا کسی ایسی زبان کے بعض ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اس بنا پر اس کتاب کو علماء کی جانب سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ معروف عربی ویب پورٹل الوطنیہ کی جانب سے اس سلسلے میں لکھا گیا ہے کہ زمانہ قدیم میں اس کتاب کے حوالے سے نہ صرف یہ بات خاص مشہور رہی ہے کہ اس کے پڑھنے والے مجنون، مرگی یا جنات کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سلسلے میں بعض واقعات بھی موجود ہیں۔ 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زائد کی تحویل میں تھی۔ یہ شخص ایک مالدار تاجر تھا اور مزید دولت کے حصول کے چکروں میں اس کی جانب سے یہ کتاب بھاری قیمت خرچ کر کے حاصل کی گئی تھی۔ وظاہر ہے کہ اس وقت اس کتاب کا صرف وہی ایک نسخہ تھا جو محمد بن علی نے حاصل کیا تھا۔ بعد میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اس زمانے کے حساب سے اس کی متعدد کاپیاں کروائی گئیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ حیولا موجود ہوتا جس کی جسامت کی سیاہی اور چہرے پر چھائی نحوست سے وہ بے ہوش ہو جاتا۔ کئی مرتبہ کی کوشش کے بعد بالآخر اس کی جانب سے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی گئی۔ اس سے متعلق کچھ اور روایات بھی تلاش کرنے پر سامنے آتی ہیں جن کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت پر شیاطین جنات مامور تھے، کیونکہ کتاب میں موجود بعض جادوئی طریقے استعمال کرنے پر وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے۔ چونکہ کتاب خود ایک جادوئی عملیات کا نادر ذخیرہ تھی، اس بنا پر وہ اس بات پر بھی قادر نہ تھے کہ اس کتاب کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مذکورہ چند واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی تھی اور 7ویں صدی ہجری میں جب وہ ایک بار پھر منظر عام پر آئی تو اس میں موجود مواد کو ایک حد تک ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کتاب میں موجود وظائف اور جادوئی طریقہ کار میں سے اب بھی بعض ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا اگر کوئی عام انسان ہو جو عملیات کی ذرا برابر بھی شدت نہ رکھتا ہو تو وہ خود فوری کسی ناگہانی آفت یا بلا سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ اس کتاب کے وہ کون سے حصے، بول یا جز ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تک سامنے آنے والے واقعات میں سے ہر وہ شخص اپنے اوپر آنے والی ناگہانی آفت کے بعد یہ بات سرے سے بھول جاتا ہے کہ وہ کس حصے، بول یا جز کو پڑھ رہا تھا۔ اگرچہ علماء کا عموماً اس بات پر اتفاق ہے، یہ کتاب بظاہر قرآنی آیات اور روحانی وظائف کا مجموعہ ہونے کے باوجود اپنے اندر کثرت سے پائے جانے والے غیر معروف الفاظ اور جملوں کی بنا پر بڑی حد تک مشکوک حیثیت کی حامل ہے۔ لیکن یمن سے تعلق رکھنے والے پچھلی صدی کے روحانی عامل علی بن ابراہیم نے اس پر بحث کی ہے۔ چونکہ علی بن ابراہیم کا تعلق خود روحانیت سے تھا، اس کے علاوہ انہیں عربی کے علاوہ عبرانی اور دیگر کئی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا، اس لیے انہوں نے اس کتاب پر تحقیق کرتے ہوئے اس کے مصنف کو محتاط انداز میں یہودیوں کا شکار کیا ہوا قرار دیا گیا ہے۔ کتاب میں موجود سورۃ جن کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ عام طور پر قرآن مجید میں پائے جانے والی سورۃ جن 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اس کتاب میں لکھی گئی سورۃ صرف اس لیے 13 صفحات تک طویل ہو گئی ہے کیونکہ اس میں جا بجا عبرانی زبان میں پائے جانے والے شیطانی اور جادوئی بولوں کو لکھا گیا ہے۔ مذکورہ عالم کا کہنا ہے کہ دراصل احمد بن علی البونی یہ دونوں افراد حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت سے پائے جانے والے اس گمراہ گروہ کے سربراہان میں شمار ہوتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے بعد کالے جادو اور شیطانی علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ دونوں افراد یہودی نسل اور اپنے زمانے کے انتہائی بگڑے ہوئے شمار ہوتے تھے۔ انہی سے چلنے والے شیطانی علوم اور کالے جادو کے بولوں کو اس کتاب میں جا بجا قرآنی آیات میں چھپایا گیا ہے۔
8ویں صدی ہجری تک کی ابتدا اس کتاب کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں پائی جاتی تھیں، چونکہ یہ کتاب بعد کے مرحلے سے گزرنے کے بعد بھی عام نہیں ہوئی تھی، اس لیے عوام الناس کی گفتگو میں کتاب کے قصے تو تھے لیکن وہ اس کی زیارت سے محروم تھے۔ مذکورہ کتاب 8ویں صدی ہجری میں اس وقت منظر عام پر آئی اور دنیا بھر کے علماء اور عوام الناس میں اس سلسلے میں بحث چھڑ گئی جب اس کتاب کو جامعۃ الازہر کے زیر اہتمام چلنے والے طباعت کے ادارے نے شیخ حسینی کی ہدایت کے مطابق ان کے خرچے پر شائع کیا گیا۔ اگرچہ بعض علماء کی جانب سے شیخ حسینی کی شخصیت کو کافی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دیگر علماء اور روحانی علوم سے وابستگی رکھنے والے ماہرین کا ایک طبقہ شیخ حسینی کی شخصیت کو بھی کتاب کے لکھنے والے احمد بن علی البونی کی طرح ہی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسے علماء کا کہنا ہے کہ شیخ حسینی بھی دراصل اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہیں، جنہوں نے ایک ایسے موقع پر اس کتاب کو دوبارہ جلا بخشی تھی جب لوگ اسے نظر انداز کرتے جا رہے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب مختلف اسلامی ریاستوں کی جانب سے اس کتاب پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ یہ اسلامی ریاست ان علاقوں میں سیاسی سیاق و سباق تبدیل ہونے کے باوجود آج بھی قائم ہیں۔ اگرچہ اس موقع پر شائع کی جانے والی یہ کتاب بڑی حد تک اپنی اصل حالت میں تھی، لیکن محدود تعداد میں شائع ہونے کے سبب رفتہ رفتہ وہ معدوم ہوتی گئی، اور آج بازار میں اس نام سے دستیاب کتاب کی اصل روح کو بڑی حد تک تبدیل کیا جا چکا ہے، جس سے وہ اب اصل نسخے غائب کر دیے گئے ہیں جن کا تعلق براہ راست جنات کو قابو کرنے اور کالے جادو کے ذریعے کام نکلوانے وغیرہ سے بنتا تھا۔ یمنی روحانی عالم علی بن ابراہیم اس سلسلے میں کہنا ہے کہ اس کتاب میں بعض مقامات پر شیطانی علوم اور جنات کی مدد لینے کے طریقے اس انداز میں لکھے گئے تھے کہ ان سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا ان طریقوں کے ذریعے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہے، لیکن یہاں لکھی گئی طریقوں اور الفاظ کے معنی جاننے والے افراد ہی اس بات کا علم رکھتے تھے ان الفاظ اور جملوں کا کیا مطلب تھا۔ اگرچہ اب اس قسم کی دیگر بہت سی باتیں اس کتاب سے ہٹا دی گئی ہیں، لیکن اس سلسلے میں اصلی کتاب میں لکھے گئے ایک طریقے کے مطابق کس طرح انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتا تھا، در حقیقت اس عمل کا تعلق کسی طور پر بھی روحانی علوم سے نہیں بنتا تھا، بلکہ یہاں پر قرآنی آیات کی بے حرمتی کے ذریعے دراصل شیطانی علوم کا ذکر کیا گیا تھا۔ عرب بلاگرز پر اس کتاب کے سلسلے میں پائی جانے والی معلومات کے مطابق اس ایک شخص کا قصہ خاصا مشہور ہے جس کی جانب سے کتاب کے ایسے حصوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی جو علماء کی جانب سے مشکوک ٹھہرے تھے۔ اس کی پاداش میں مذکورہ شخص کو کئی سال تک در در کے ٹھوکریں کھانا پڑی تھیں۔ الوطنیہ کے مطابق اگرچہ زمانہ قدیم سے تعلق ہونے کی بنا پر اس شخص کا پورا نام تو ریکارڈ کا حصہ نہیں رہا، البتہ وہ اپنے لقب السائی سے خاصا مشہور ہے۔ السائی کا تعلق یمن کے قدیم علاقے عدن سے تھا اور وہ یہاں 10ویں صدی ہجری کے بعد واقع ہوا۔ تاریخی حوالوں سے السائی کے لقب سے مشہور اس شخص کی جانب سے ابتدا میں جب اس کتاب کے بعض ایسے حصوں کو حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی جو کافی مشکوک ہونے کے علاوہ متروک ہو گئے تھے، تو پہلے جنات کی جانب سے کام سے روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ السائی کا تعلق روحانی عملیات سے کسی حد تک رہا تھا، اس لیے وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھا کہ جنات کی جانب سے اسے اس کام سے روکنے کے لیے کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کی جا سکتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جانب سے ابتدا میں ہی کچھ ایسے طریقے استعمال کیے گئے جن کی بنا پر جنات اس تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ غالباً یہ حصار تھا یا اسی قسم کی کوئی اور چیز۔ السائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا شاطر تھا کہ اس کی جانب سے جنات کے بچاؤ کے تمام تر طریقے اختیار کیے گئے تھے، اسی وجہ سے وہ چند جنات کو قابو کرنے کے آخری مرحلے تک پہنچ چکا تھا، لیکن یہاں پر جنات نے اسے مات دے دی۔ کئی برسوں تک غائب دماغی کی کیفیت سے گزرنے کے بعد جب اسے واپس ہوش آیا تو اس کی جانب سے بتائے جانے والی تفصیل سے ہی یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ بات آج تک کوئی نہیں جانتا کہ السائی پر ہونے والی جناتی اثر کا توڑ کیا تھا اور کس نے کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ السائی اپنے حواس میں آنے کے بعد خود بھی یہ بھول چکا تھا کہ اس نے کون سا علم اختیار کیا تھا
جبکہ وہ ماضی میں اپنی جانب سے اختیار کی جانے والی دیگر عملیات کے بارے میں بھی کچھ معلومات نہیں رکھتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اسے اپنے ماضی کی ساری زندگی سے صرف وہی عمل تر تمام تفصیلات کے ساتھ یاد تھا جس میں اسے جنات نے نشانہ بنایا تھا۔ شاید جنات نے اس کے دماغ سے تمام تر معلومات کو ہٹا دیا تھا اور عبرت کے طور پر اسے اس واقعے کو یاد رکھنے دیا۔ بہرحال السائی سے ملنے والی معلومات کے مطابق جنات کو قابو کرنے کے آخری مرحلے میں اسے پاک صاف ہو کر قبرستان کے ایک خاص مقام پر پہنچ کر چلہ کاٹنا تھا۔ یہی بات السائی کو لے ڈوبی کیونکہ وہ رات کے وقت جب قبرستان پہنچا تو وہاں شدید اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اگرچہ السائی قبرستان میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا لیکن ایک مقام پر وہ ایک ایسی قبر پر اپنا قدم جما بیٹھا جو اگرچہ اب زیادہ پرانی تو نہ تھی لیکن اس کا وزن سہرنے کے قابل نہ تھی۔ السائی کے اس قبر میں گرتے ہی اس کا بدن ناپاک ہو گیا کیونکہ قبر میں لاش گلی سڑی حالت میں موجود تھی۔ یہی وہ موقع تھا جو جنات کے لیے انتہائی کارگر ثابت ہوا اور انہوں نے براہ راست السائی کے دماغ پر اثر ڈال دیا اور اسے پاگل کر دیا۔ السائی کا بیان ہے کہ قبر میں گرنے تک کے تمام تر واقعات اسے اچھی طرح یاد ہیں۔ اسے یہاں تک بھی یاد ہے کہ قبر میں گرنے کے بعد اس کے سر پر کسی نے انتہائی بھاری پتھر یا کوئی دھاتی شے ماری تھی جس کے بعد اسے ہوش نہ رہا۔ دراصل یہ کوئی بھاری پتھر یا کوئی دھاتی شے نہ تھی بلکہ جنات نے السائی کے دماغ پر حملہ کر دیا تھا جس کی بنا پر السائی اسی قبر میں پڑا رہا۔ صبح قریب سے گزرنے والے لوگوں نے اسے قبر میں گلے سڑے مردے کے ساتھ بے ہوشی کی حالت میں اسے کیڑوں کی خوراک بنتے دیکھا تو اسے نکال کر باہر لے آئے۔ چونکہ السائی نے اپنے عمل کے لیے اپنے علاقے سے دور ایک قبرستان کا رخ کیا تھا اس لیے یہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگلے قریباً 10 سال تک السائی اس علاقے میں ادھر ادھر بے مقصد دیوانہ وار پھرتا رہا جس کی بنا پر وہ لوگوں میں السائی کوشش کرنے والا مشہور ہو گیا۔ 10 سال بعد ایک دن اچانک ہی اپنی دیوانگی اور حالت غیر سے دوبارہ صحیح ہونے والے السائی نے جب لوگوں کو اپنے قصے کے بارے میں بتایا تو پہلے تو کسی کی جانب سے اس پر اعتبار نہیں کیا گیا لیکن بعد میں علماء اور روحانی علوم شدھ بدھ رکھنے والے حضرات کی جانب سے السائی کی باتوں کی تصدیق کے بعد وہ لوگوں میں خاصا مشہور ہو گیا اور اپنی ماضی کی شخصیات اور اپنے اوپر گزرنے والے حالات کے بعد لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو گئی تھیں۔ بعد ازاں السائی نے عبادت اور تقوی اختیار کر لیا تھا۔ وہ کوئی زیادہ عرصہ تک جی نہیں سکا اور چند سال بعد اس دنیا سے چل بسا۔ محترم ناظرین، آج بھی الشمس المعروف الکبریٰ کے نام سے کتب موجود ہیں جن کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، مگر یہ وہ کتاب نہیں ہے جو احمد بن علی البونی نے قلم بند کی تھی، بلکہ اس نام کو استعمال کرتے ہوئے مختلف عامل حضرات اپنی کتاب کا نام الشمس المعروف الکبریٰ رکھ دیتے ہیں اور مصنف کا نام احمد بن علی البونی لکھتے ہوئے خود کو مترجم کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کتاب سے دور رہیں اور اس قسم کے تمام جادوئی علوم سے اپنے آپ کو دور رکھیں کیونکہ اسلام میں جادو حرام ہے، جادو شرک ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کس نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔